اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ جنت کی پیاریوں میں سے ایک پیاری ہوتی ہے۔ اور دوسرا فائدے تو بہت سارے ہیں اس کے، محفل میلاد مصطفیٰ کے بینیفٹ بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں پر میں ایک دو چیز بتا رہا ہوں آپ کو۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ جس جگہ پہ محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد ہوتا ہے، محفل میلاد مصطفیٰ سجائی جاتی ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر تک رحمتوں کی برسات فرماتا ہے۔ ایسی مبارک اور بابرکت جگہ پہ ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس محفل میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس محفل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آ کر ثواب کمانے کا اور اپنے نامہ اعمال میں ثواب جمع کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، آج جو ہے میری آخری محفل ہے، چونکہ محفل تو کل بھی ہوگی لیکن میں نہیں رہوں گا، اور یہ آخری محفل ہے، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ زندگی باقی رہی تو پھر کبھی ملیں گے۔ اور آج نبی کریم علیہ السلام کے ذکر میں ہم شامل ہیں۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم اور آپ منعقد کر کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کا مہینہ ہے، اور آنے والا کل نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی تاریخ ہے۔ کل پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں، سب اپنے اپنے انداز میں نبی پاک علیہ السلام کی آمد کی خوشی مناتے ہیں۔ الحمدللہ ہم بھی آپ بھی سب جو ہے کل کے دن میں نبی پاک علیہ السلام کی آمد کی خوشی منائیں گے، اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کے دربار گوہربار سے ہم فیض و برکات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرات، نبی کریم علیہ السلام کا میلاد جب ہم آج مناتے ہیں تو کچھ لوگ چڑ جاتے ہیں، ٹینشن ہو جاتا ہے، ان کا جو ہے بی پی لو اور ہائی ہو جاتا ہے، پریشانی کے عالم میں بیچارے نظر آتے ہیں، چہرہ ایسا لگتا ہے دیکھ کر کے جیسا سوکھا ہوا کریلا ہو، سوکھے ہوئے کریلے کی طرح چہرہ مرجھایا ہوا نظر آتا ہے۔ اور جب اس سے پوچھا جائے کہ بھائی ٹینشن کی وجہ کیا ہے، تو کہتا ہے لوگ جو ہے آج اتنا شرک کر رہے ہیں، اتنا شرک کر رہے ہیں، اور یعنی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شرک بتاتا ہے۔ میلاد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانا شرک بتاتا ہے، بدعت بتاتا ہے، گناہ بتاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، ہم تو نبی پاک علیہ السلام کے غلام ہیں، ہم تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں۔ نبی کے میلاد کی برکت یہ ہے کہ اگر کوئی غیر بھی نبی کا میلاد مناتا ہے تو اللہ اسے بھی انعام عطا فرما دیتا ہے، اللہ اسے بھی انعام دیتا ہے۔ اور جانتے ہو تاریخ میں نبی پاک علیہ السلام کے دشمنوں کو اگر دیکھا جائے تو اس وقت مکہ کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے دو بہت بڑے دشمن تھے، بہت بڑے دشمن تھے، ہر وقت نبی کی ہلاکت کے بارے میں، تباہی کے بارے میں سوچا کرتے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام کو مٹانے کے فراق میں رہتے تھے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ نہ یہ مٹنے والے ہیں، نہ ان کا دین مٹنے والا ہے، بلکہ مٹانے والے خود مٹ جائیں گے۔ دیکھا نہیں آپ نے کربلا میں یزید آیا تھا حسین کو مٹانے کے لیے، دین نبی کو مٹانے کے لیے، لیکن آج دین مصطفیٰ ہے، یزید نہیں ہے، دین نبی ہے لیکن یزید نہیں ہے۔ مٹانے آیا تھا اسلام کو، نواسہ رسول کو، لیکن خود مٹ گیا، آج اس کا نام و نشان باقی نہیں ہے، لیکن آج مذہب اسلام کا جھنڈا پوری دنیا کے اندر لہرا رہا ہے، اور پوری دنیا کے اندر رسول پاک کی اولاد موجود ہے۔ حضرات،
نبی پاک علیہ السلام کی مٹانے کی کوشش میں ہمیشہ لگے رہتے تھے۔ دو دشمن تھے، بہت مشہور دشمن تو سارا شہر تھا، پورا شہر مکہ لگ بھگ نبی پاک علیہ السلام کا دشمن تھا، لیکن دو جو ہے بہت بڑے خطرناک دشمن تھے، جس میں سے ایک کا نام ابو جہل ہے اور دوسرے کا نام ابو لہب ہے۔ یہ دونوں جو ہے نبی کریم علیہ السلام کے بہت بڑے دشمن تھے۔ ابو لہب نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں جب اس نے بکواس کی اور اللہ کے حبیب علیہ السلام پر لعن و طعن کیا، تو اس کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پوری سورت اتار دی، جس کو سورہ لہب کہتے ہیں۔ تبت یدا کی سورت ابو لہب کی مذمت میں نازل ہوئی ہے۔ ابو لہب کی مذمت میں اللہ نے اس سورت کو نازل فرمایا ہے۔ سورہ لہب میں اللہ نے ابو لہب کی مذمت کی ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام سے اتنی دشمنی، نبی پاک علیہ السلام سے اتنی نفرت، اللہ کے حبیب علیہ السلام سے اتنی حسد، اللہ کے حبیب سے اتنا جلن نبی پاک علیہ السلام سے۔ حالانکہ ابو لہب کی اگر بات کریں تو ابو لہب رشتے میں نبی پاک علیہ السلام کا چچا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چچا ہے رشتے میں۔ ابو جہل بھی جو ہے چچا مانا جاتا ہے، لیکن بہت دور کا اس کا رشتہ ہے، بہت دور سے جو ہے کہیں گھما پھرا کر کے وہ جو ہے نبی پاک علیہ السلام کے رشتے میں چچا لگتا ہے، لیکن ابو لہب جو ہے سگا چچا ہے۔ ابو لہب نبی پاک علیہ السلام کا سگا چچا تھا۔ اس نے جو ہے نبی پاک علیہ السلام کی مخالفت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، نبی پاک علیہ السلام کی دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اس نے، اور ہر وقت نبی کو مٹانے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ لیکن جس وقت اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اللہ کے حبیب علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اس وقت ابو لہب کے گھر میں ایک باندی رہتی تھی، ایک نوکرانی رہتی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو وہ نوکرانی جو ہے خوشخبری دینے ابو لہب کو گئی، ابو لہب کو خوشخبری دینے گئی اور کہا ابو لہب مبارک ہو، آج تمہارے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ اس وقت جو ہے ابو لہب نبی پاک علیہ السلام کی پیدائشی ہوئی تھی، اس وقت کیا دشمنی کرتا، اس وقت تو خوشی منا رہا تھا۔ اس نے سنا کہ میرے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا، میرا بھتیجا پیدا ہوا، تو خوشی میں اس نے جو ہے اپنی باندی کو، اپنی نوکرانی کو ایک انگلی کا اشارہ کیا تھا، اس کو کہا تھا آج سے تو آزاد ہے، میں اپنے بھتیجے محمد کی پیدائش کی خوشی میں تجھے آزاد کرتا ہوں، آج سے تو آزاد ہے۔ اس دن سے ابو لہب نے اس نوکرانی کو آزاد کر دیا، اس باندی کو آزاد کر دیا اور چلی گئی۔ اس کے بعد جب نبی پاک علیہ السلام بڑے ہوئے، اعلان نبوت فرمایا، ابو لہب، ابو جہل اور تمام جو ہے دشمنان اسلام نبی پاک علیہ السلام کے باغی بن گئے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ اب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے سے اسلام کو پھیلانا شروع کیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام اسلام کو پھیلاتے چلے جا رہے تھے، اور ابو جہل، ابو لہب پریشان ہوتا جا رہا تھا کہ محمد کو ہم جس طریقے سے روکنا چاہتے ہیں، محمد اس قدر زیادہ بڑھتے جا رہا ہے، اور جس طریقے سے ہم دبانا چاہتے ہیں اس طریقے سے ابھرتا جا رہا ہے، اور ہم مذہب اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مذہب اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ پریشان تھا ابو جہل، ابو لہب کہ مذہب اسلام اتنی تیزی کے ساتھ کیسے پھیل رہا ہے، لوگ دن بدن اسلام میں داخل کیوں ہوتے جا رہے ہیں، پریشان تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کی بغاوت میں زندگی گزار رہا تھا، نبی کی دشمنی میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم، ایک دن جو ہے ابو لہب کو موت آ گئی، مر گیا ابو لہب، دنیا سے چلا گیا، دھرتی کا بوجھ کچھ ختم ہوا، ابو لہب چلا گیا، مر گیا۔ اور جب مر گیا تو کسی نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا،
اور کہا ابو لہب بتا کیا حالت ہے؟ تو ابو لہب نے کہا بہت بری حالت ہے، بہت بری حالت ہے، کاش میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہوتا، کاش میں نے ان کا دین تسلیم کر لیا ہوتا، بنا لیا ہوتا، تو آج یہ میرا حشر نہ ہوتا۔ محمد جو کہتے تھے سچ کہتے تھے، جو دین لے کے آئے تھے وہ سچا دین تھا، جو مذہب لے کے آئے تھے وہ سچا مذہب تھا، جس خدا کی بات کر رہے تھے وہی خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ ابو لہب کہتا ہے میں بہت پریشانی میں ہوں، مجھ پر اتنا عذاب ہوتا ہے کہ مجھے یہ احساس ہو چکا ہے کہ اگر مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تو میں زندگی بھر اسلام کی تبلیغ کرتا رہا، اگر دوبارہ مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہر وقت میں اسلام کا کلمہ پڑھتا بھی رہوں، لوگوں کو پڑھاتا بھی رہوں۔ کہا بہت تکلیف میں ہوں، بہت پریشانی ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو پوچھنے والے نے کہا ابو لہب یہ تو بتا کبھی تو کچھ راحت ملتی ہوگی؟ کہا ہاں ایک چیز ہے کہ جس دن میرا بھتیجا محمد پیدا ہوا تھا اور میری باندھی مجھے خوشخبری دینے کے لیے آئی تھی، اور میں نے محمد کی پیدائش کی خوشی پر جس انگلی سے اس کو اشارہ کر کے آزاد کیا تھا، جب پیر کا دن آتا ہے، میرے بھتیجے کی پیدائش کا دن آتا ہے، تو اس انگلی سے جس سے میں نے اشارہ کر کے باندھی کو آزاد کیا تھا، اس انگلی سے پانی کا چند قطرہ مجھے مل جاتا ہے، اور اس سے مجھے تھوڑی ٹھنڈک مل جاتی ہے، اور اس سے مجھے کچھ راحت مل جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جس دن میرا بھتیجا پیدا ہوا تھا اس دن اللہ مجھ پر عذاب کو روک دیتا ہے، اس دن اللہ میرے عذاب میں کمی فرما دیتا ہے، عذاب میں تخفیف پیدا فرما دیتا ہے، عذاب میں کچھ رکاوٹ پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرات محترم، ابو لہب نبی کا اتنا بڑا دشمن تھا، ہر وقت نبی کو قتل کرنے کی سازش کیا کرتا تھا، نبی کو مارنے کی سازش کیا کرتا تھا، اللہ کے حبیب کو مٹانے کی پلاننگ کیا کرتا تھا، لیکن نبی کی آمد پر اس نے خوشی کا اظہار کیا تھا اور خوشی میں اپنی باندھی کو آزاد کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوشی کی وجہ سے اس کافر کو بھی اس کا انعام اس کی قبر میں دیتا ہے، اس کا بدلہ اس کی قبر میں دیتا ہے۔ ہر دل و دماغ کو حاضر کر کے سوچو، ذہن و فکر کو حاضر کر کے سوچو کہ جب نبی کی آمد پر ایک کافر